Ask Mufti Tariq Masood. مفتی صاحب لوگ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ کسی سے مناظرہ نہیں کرتے, صرف شادی کے موضوع پر ہی بات کرتے ہیں. ہم تو دعوت دے رہے ہیں اتنے بڑے چیلنجر کو جو سارا دن بیٹھ کے چیلنج ہی کرتا رہتا ہے, کسی کے بابے کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں یار ایک دفعہ ہمارے سامنے, میں اپنے خرچے پہ آؤں گا, جہلم آؤں گا, آپ کے پاس بیٹھوں گا, یہ جو پرچیاں لوگ آپ کو لکھ کے دے رہے ہیں نا, ایک میں لکھ کے دوں گا پرچی, اس کا جواب چاہیے. اور میں نے تو جواب دیے. یہ 20 رکعت تراویح پر جو اس نے ریکارڈ کروایا ہے, یا اور بھی جو ہمارے اہل حدیث علماء ریکارڈ کرواتے ہیں کہ 8 رکعت سنت ہے, آپ میرا دلائل سے بیان سن سکتے ہیں. ان کا کسی کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں ہے کہ تراویح 20 رکعت ہی سنت ہے. تو 8 رکعت تو کسی حدیث میں ہے ہی نہیں. ایک موطا امام مالک کی ضعیف حدیث ہے جس کے خلاف موطا میں خود حدیث موجود ہے, اور امام مالک کا خود اس پہ فتویٰ نہیں ہے. اس 8 والی کو یہ پیش کرتے ہیں, اور جس راوی سے ہے وہ خود 20 بھی بیان کر رہا ہے دوسری جگہ پر. تو یہ تو زیادتی ہے کہ آپ 8 والی بیان کر رہے ہیں, وہی راوی جب 20 والی بیان کرتا ہے تو اس کو حذف کر دیتے ہیں. اور اس حدیث پر کسی ایک صحابی کا بھی عمل بھی نہیں ہے. اگر وہ 8 سنت ہوتی تو کوئی ایک صحابی ضعیف سند سے دکھا دو کہ اس نے خلفائے راشدین اور تابعین کے دور میں 8 رکعت. میں تو کہتا ہوں صحابہ سے دور کی بات, 200 سال پہلے روئے زمین پر دکھا دو کسی نے 8 رکعت پڑھی ہو. اور ہم آپ کو علماء کے حوالے دیں گے, پوری روئے زمین پر 20 رکعت سے کم, صدیوں سے 1 رکعت بھی کم نہیں ہوئی ہے تراویح. تو اجماع امت خود ایک بہت مضبوط دلیل. اس سے پتہ چلتا ہے 8 رکعت والی حدیث جو آپ تراویح پہ فٹ کرتے ہو وہ تراویح کی ہے ہی نہیں. تو اب آپ نے تکلف سے کام لیا کہ تراویح اور تہجد کو ایک قرار دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. بھائی حدیث ملتی ہے ہمیں تہجد پہ, اور کوئی 8 رکعت ہمیں ملتے ہیں تہجد پہ. ہم پوچھتے ہیں کہ یہ تو تہجد ہے, یہ تراویح تھوڑی ہے. تو اب آپ کے پاس تراویح پر چونکہ دلیل نہیں ہے 8 رکعت کے, تو آپ نے کہا یہی کس کی دلیل ہے؟ تراویح کی دلیل ہے. تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جب آپ کے پاس اپنے دعوے کو بیان کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوتی, تو آپ جو چیز دلیل نہیں ہوتی نا اس کو دلیل قرار دے کے اس پہ فٹ کرنا شروع کر دیتے ہو, اور آپ ان دونوں چیزوں کو ایک ہی چیز کا نام دے دیتے ہو. مثال کے طور پر وسیم بھائی نے مجھ سے 1 لاکھ روپے لیے. اب میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کروں کہ وسیم بھائی نے کیا لیا مجھ سے 1 لاکھ. گواہ جو میرے پاس وہ ہیں وہ سلیم بھائی کے ہیں کہ 1 لاکھ روپے سلیم نے لیے ہیں. میں نے عدالت میں گواہ پیش کی, انہوں نے ثابت کیا کہ سلیم بھائی نے مفتی سے 1 لاکھ روپے لیے ہیں. عدالت کہے گی نا کہ سلیم نے لیے ہیں, دعویٰ کس پہ کر رہے ہو؟ وسیم پہ. تو میں کہوں وسیم اور سلیم ایک ہی آدمی کے 2 نام ہیں. تو عدالت کہے گی یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں یا آپ نے کیا ہے؟ تو اگر پہلے سے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے کیا ہے پھر یہ معتبر نہیں ہے. تو تراویح اور تہجد الگ نماز چلی آ رہی ہے ہمیشہ سے, اس کے الگ الگ احکام ہیں. تراویح صرف رمضان میں ہوتی ہے, تہجد پورے سال ہوتی ہے. تراویح نبی نے 3 دن پڑھ کے چھوڑ دی تھی, تہجد پوری زندگی پڑھی ہے. تراویح کی جماعت حضرت عمر نے قائم کی ہے, تہجد تو ہمیشہ سے ہوتی چلی آ رہی ہے. تراویح پوری دنیا میں عشاء کے بعد پڑھی جاتی ہے, تہجد رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی. تہجد میں اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے اتنی بڑی جماعت جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ نبی نے پڑھی نہیں ہے, اس لیے جائز نہیں ہے. تہجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض دفعہ 1 2 صحابی 3 صحابی ہو گئے, اس سے زیادہ کبھی نہیں ہوئے. اس میں اعلان نہیں ہوا کہ آؤ میں تہجد پڑھ رہا ہوں پورا مدینہ جمع ہو جائے, ایسا نہیں ہے. جبکہ تہجد میں اعلان ہوتا ہے, لوگ رش لگ جاتا ہے, پبلک آ جاتی ہے, اعلان ہوتا ہے اتنے بجے ہمارے یہاں تراویح کی نماز شروع ہوگی. تو اگر یہ تہجد ہوتی تو اس میں اتنی بڑی جماعت جائز نہ ہوتی, کیونکہ عبادت کے لیے ثبوت چاہیے. دیکھو آپ فجر کی 2 سنتیں جماعت سے پڑھ سکتے ہو؟ نہیں پڑھ سکتے. نبی نے انفرادی پڑھی ہے, تو تہجد بھی انفرادی, اور جماعت ہوئی ہے تو بہت تھوڑے پیمانے پر. 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باہر نکل کے نماز پڑھی, اتنا رش لگ گیا, اس نماز کو تو آپ نے ختم کیا ہے. سمجھ رہے ہو؟ تاکہ امت پہ واجب نہ ہو جائے. حضرت عمر نے اس لیے شروع کیا کہ واجب ہونے کا امکان ختم ہو گیا. بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل میں یہ تہجد ہی ہے, لیکن وہ تعبیر یہ کرتے ہیں کہ تہجد رمضان میں جماعت سے پڑھنا جائز ہے. بس یہ ہو گیا کہ حضرت عمر سے پتہ چل گیا کہ تہجد عام دنوں میں انفرادی ہوگی اور رمضان میں کیا ہوگی؟ جماعت سے ہوگی. تو ہمیں جماعت سے تہجد پڑھنے کی پرمیشن مل گئی رمضان میں.
تو اس کی بھی آپ کے پاس کوئی دلیل؟ بولو بھائی, یہ بھی دعویٰ برائے دعویٰ ہے. اگر یہ رمضان, یہ وہی ہے تہجد ہے جس کو رمضان میں جماعت سے پڑھنے کی پرمیشن مل گئی ہے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی سے تو آپ کہتے ہو 8 رکعتیں ثابت ہیں, تو صحابہ نے جب جماعت کی نماز میں نبی کو فالو کیا اور حضرت عمر کو فالو کیا, حضرت عمر کو صحابہ نے فالو کیا کہ جماعت سے پڑھنے کی پرمیشن حضرت عمر نے دے دی ہے تو ہم پڑھیں گے, تو رکعتوں میں آپ حضرت عمر کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ بھائی نبی نے تو 3 دن پڑھ کے ختم کر دی, تو نبی کو دیکھنا تو آپ ختم کرو اس جماعت کو. اگر آپ خلیفہ راشد کی وجہ سے تراویح کو کہہ رہے ہو جماعت سے یہ تہجد جائز ہے, تو تہجد کہہ لو تھوڑی دیر کے لیے اس کو, حالانکہ تہجد ہے نہیں, اس کی میں ابھی ایک دلیل دیتا ہوں مضبوط. تو اگر اس کو تہجد کہہ لو آپ, تو پھر رکعتوں میں آپ حضرت عمر کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ آپ پھر موطا امام مالک کی حدیث دیں گے کہ ہم نے جماعت میں حضرت عمر کو فالو کرتے ہیں, رکعتوں میں بھی حضرت عمر کو فالو کر رہے ہیں, کیونکہ موطا امام مالک میں حضرت عمر نے 8 رکعتیں پڑھائی تھی. تو اس کا میں جواب دے چکا ہوں, وہ حدیث ضعیف ہے اضطراب کی وجہ سے, کیونکہ اس کا راوی کہیں 20 بیان کرتا ہے کہیں 8. اور دوسری دلیل اس کے ضعیف ہونے کی ہے, امام مالک نے خود اس کو حدیث کو فالو نہیں کیا. تیسری اس کے ضعیف ہونے کی دلیل ہے کہ حضرت عمر نے 8 پڑھائی ہوتی تو پورے ذخیرہ حدیث میں کوئی ایک ضعیف سند سے آپ دکھا دیں کہ کسی صحابی نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو. تو یہ کیا بات ہے؟ صحابہ ایک طرف تو خلیفہ مومنین کے اتنے حریص ہیں کہ نبی نے جماعت سے نہیں پڑھی, لیکن صحابہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر نے چونکہ جماعت سے پڑھوائی, اور رکعتیں صحابہ اپنی طرف سے شروع کر دیں. اور ہم آپ کو بہت سارے صحابہ سے حوالے دکھا سکتے ہیں جو کتنی پڑھتے تھے, 20 پڑھتے تھے, جس میں نے سندوں کے ساتھ پیش کی. اور پڑھتے, یہی وجہ ہے کہ چاروں اماموں کا فتویٰ ہے کہ کتنی ہے, کم سے کم 20 ہیں. اور رہا یہ مسئلہ کہ تراویح تہجد الگ الگ ہے, یہ محدثین کی اصطلاح کے حساب سے بھی غلط ہے, کیونکہ تراویح کو امام بہقی اور جتنی حدیث کی کتابیں ہیں نا, صدیوں پہلے انہوں نے اس نماز کو تراویح کا نام دیا ہے. کیا نام دیا ہے؟ تراویح. اور تراویح کا جو لفظ ہے نا وہ 8 رکعتوں پر فٹ ہی نہیں بیٹھتا ہے. اس کا جواب بھی انجینئر صاحب پی گئے ہیں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ماشاءاللہ پورا گھونڈ, کیونکہ ترویحہ جو ہے نا, یاد رکھو ترویحہ 4 رکعتوں کو کہا جائے, یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. میں نے اپنے کلپ میں حدیثوں کے حوالے سے یہ ریکارڈ کروایا ہے پوری بات, کہ صحابہ یعنی اسلاف جو ہے نا, صحابہ اور تابعین, اس نماز کو تراویح کیوں کہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے یہ لفظ حدیث میں ہمیں نہیں ملتا تراویح کا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نہیں ملتا تو صحابہ نے اس کو تراویح کا نام کیوں دیا؟ تابعین نے, شروع سے اس کو تراویح کہا جا رہا ہے نا, اور تمام محدثین اس پہ باب کیا باندھتے ہیں؟ تراویح کا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو صحابہ نے تراویح کا نام کیوں دیا؟ اس کا محدثین جواب یہ دیتے ہیں, آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ رہے ہیں, میں نے پورے حوالوں کے ساتھ, یہ آڈیو کلپ ہے, میرا ریکارڈ ہوا ہوا ہے, انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے. اس لیے نام دیتے ہیں کہ ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعتوں کو. کیوں کہتے ہیں؟ ان کی عادت تھی اسلاف کی کہ 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا ریسٹ کیا کرتے تھے, 4 رکعتوں کے بعد تھوڑا آرام. تو ترویحہ دیکھو, مروحہ عربی میں پنکھے کو کہتے ہیں, یہ آپ کو ہوا دیتا ہے نا, ریسٹ دیتا ہے. ابے کیا ہو گیا, آپ کو میں پوری لغوی تحقیق بتا رہا ہوں کہ ترویحہ روح سے نکلا ہے, روح, ریسٹ دینا کسی کو. تو وہ اس حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلاف جو ہیں 4 رکعتوں کے بعد کیا کرتے تھے؟ تھوڑا آرام. تو اس لیے 4 رکعت کو انہوں نے ترویحہ کا نام دے دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب 4 رکعت کو ترویحہ کا نام دیا, تو اگر 8 رکعتیں ہوتی تو پہلی بات تو یہ کہ 4 کے بعد آرام کر کے 4 پڑھ لیتے تو ایک ہی دفعہ آرام کی نوبت آتی نا. کیا خیال ہے؟ 2 ترویحیں ہو جاتے نا. تو 2 ترویحوں کو ترویحتین کہا جاتا ہے. تراویح بولتے کیوں نہیں؟ لفظ ہی نہیں بیٹھتا. صحیح ہے نا, لفظ ہی. اگر صحابہ میں 8 کا معمول ہوتا نا تو وہ 2 ترویحیں تھوڑی پڑھتے, اگر پڑھتے تو وہ اس کو ترویحتین کہتے, 2 ترویحیں. اور 3 ترویحوں کو بھی تراویح نہیں کہا جاتا, کیونکہ یہ پلورل ہے عربی میں, اور یہ جمع اقصا ہے. بہت زیادہ ترویحیں ہوں گے تو ان کو تراویح کہا جائے گا. بہت مشکل ہے. جمع اقصا ہے نا, آپ کسی بھی عربی گرامر کے نحو کے طالب سے پوچھے, جمع اقصا کا اطلاق یہ جمع کثرت ہے. جمع کثرت, یہ 3 پہ اطلاق نہیں, زیادہ ہوں. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ 12 رکعتیں بھی تراویح نہیں ہیں, کم 12 سے بھی زیادہ ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ 12 سے بھی زیادہ ہے. تو 12 سے بھی زیادہ رکعتیں ہوں گی تو
تراویح کا لفظ اس پہ فٹ آئے گا. یہ چیلنج بھی ہم نے کیا تھا, مگر انجینئر صاحب اس کو بھی کیا ٹھنڈے پیٹوں انہوں نے پی پا کے ختم, ایسے غائب, ایسا جیسے کچھ بالکل وہ چیلنج ویلنج اسی طرح سسٹم سے چل رہے ہیں, سمجھ رہے ہو. تو لفظ ہی نہیں بیٹھتا. تو صحابہ تابعین نے اور سلاف نے اس کو نام ہی نہیں دیا. بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ محدثین جو ہے نا اس کو صلاۃ اللیل کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں تراویح کو. یہ بھی محترم نے دعویٰ کیا ہے اپنے کلپ میں نا, جو ان کا دعویٰ ہے کہ لاکھوں لوگوں نے سنا اور اتنا ہٹ ہوا کہ اس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز ہٹ ہی نہیں ہوئی. تو بات یہ اتنا ہٹ اس لیے ہو گیا کہ جو سننے والے ہیں وہ عالم نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ تو ان کو تو آپ کچھ بھی کہہ دو, علماء میں کتنا ہٹ ہوا یہ اصل بات ہے, ٹھیک ہے نا. تو محترم نے بھی کہا کہ صلاۃ اللیل کا عنوان تمام محدثین باندھتے ہیں اور صلاۃ اللیل کے نام سے نیچے تراویح کا تذکرہ کرتے ہیں. تو پتہ چلا یہ صلاۃ اللیل ہی ہے, الگ کوئی نماز نہیں ہے. صلاۃ اللیل کے تحت تہجد کا بھی تذکرہ ہوگا, تراویح کا بھی ہوگا, وطر کا بھی ہوگا. تو یہ ایک ہی نماز ہے, الگ الگ نہیں ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں نیچے لوگوں کے کمنٹس دیکھ کر, واہ 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 زبان اللہ. ابے تم میں کامن سینس نہیں ہے, کیا بات کر رہا ہے یہ. دیکھو میڈیکل سائنس جب حیوانوں کی قسمیں بیان کرتی ہے تو حیوان کے تحت انسان بھی آتا ہے, گدھا بھی آئے گا, بلی بھی آئے گی, گھوڑا بھی آئے گا. عنوان کیا ہوگا؟ جاندار چیزیں. تو ایک عنوان کے تحت اگر کئی چیزیں نیچے آ رہی ہیں تو کس پاگل نے کہا ہے, کس ڈکشنری میں لکھا ہے کہ سب ایک ہی ہیں؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ کہا جائے گا یہ اس کی قسمیں ہیں, اور قسم ہمیشہ دوسرے سے کیا ہوتی ہے؟ منفرد. جب کسی چیز کی ایک عنوان باندھ کے قسم, دیکھو میں میڈیکل سائنس میں کچھ لکھ رہا ہوں کہ چیزوں کی دو قسمیں, ایک جاندار اور ایک بے جان. پھر جاندار چیزوں کا باب باندھ کے میں اس کی بتاتا ہوں کہ انسانوں کا باب الگ ہے, تہجد کا باب الگ ہے, صحیح ہے نا, سوری, انسانوں کا باب الگ, گدھوں کے بارے میں الگ. آپ نے کہا چونکہ تمام ڈاکٹر گدھے, گھوڑے, کتے, بلی اور انسان کو جاندار چیزوں کے عنوان سے ذکر کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ گدھے, گھوڑے اور انسان سب ایک ہی چیز کے مختلف نام ہیں. اور یار یہ سینس تو ایک 5ویں کلاس کے بچے میں ہوتی ہے. آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے محدث کہلاتے ہو, آپ میں یہ سینس نہیں ہے. اور نیچے جو کمنٹس کرنے والے وہ بالکل سینس لیس ہے. تو محدثین نے جو صلاۃ اللیل کا باب باندھ کے تراویح, تہجد اور وطر کے الگ الگ باب قائم کیے نا, الگ الگ, اس کا مطلب ہے یہ ہیں تو ساری صلاۃ اللیل, مگر یہ ایک نہیں ہے. وطر مستقل ایک الگ نماز ہے, پڑھی تہجد میں جاتی ہے, صلاۃ اللیل میں شامل ہے, تراویح بھی صلاۃ اللیل میں شامل ہے. اس لیے نہیں کہ یہ تہجد ہے, بھائی تہجد الگ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو یہ تو خود اس کی علامت ہے کہ الگ الگ, تبھی نام الگ الگ دے دیے ان کو. نام الگ دینا اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے, ورنہ نام الگ نہ دیتے اس کو محدثین. یہ کہتے ہیں کہ تہجد رمضان کے علاوہ میں انفرادی پڑھی جائے گی, اور رمضان میں وہی تہجد جماعت سے پڑھی جائے گی, اور اس کی کوئی رکعتیں منقول نبی سے نہیں ہیں. ہم یہ کہیں گے کہ جماعت سے نماز پڑھنا جب تک ثبوت نہ ہو آپ نہیں پڑھ سکتے. تو جیسے جماعت سے نماز کے لیے ثبوت چاہیے, تو جتنی رکعتیں جماعت سے پڑھنا ثابت ہے نا, اتنی رکعتوں کے لیے بھی کیا چاہیے؟ ثبوت چاہیے. اس میں بھی آپ اپنی رائے سے نہیں کر سکتے کہ جتنی چاہے پڑھ لو. تو یہ کیا بات ہے, رکعتوں کے لیے جب ہم آپ کو ثبوت دیں تو اس کو تو آپ مانتے نہیں ہو, اور جب جماعت کے لیے ثبوت دیں تو آپ اس کو مانتے ہو کہ حضرت عمر نے کہا ہے. تو حضرت عمر نے اگر 8 شروع کی ہوتی نا تو کہیں تو پڑھی جاتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, جو امام احمد بن حنبل کے استاذ, یعنی امام بخاری کے استاذ ہیں امام شافعی, وہ کہتے ہیں میں مکہ میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھتا ہوا پا رہا ہوں. کوفہ میں سارے دنیا کہہ رہی ہے, سارے محدثین کہہ رہے ہیں ہم 20 رکعتیں دیکھ رہے ہیں, مدینہ میں دیکھ رہے ہیں تو 20 سے کم نہیں نظر آ رہی. ایک آدھ روایت ملتی ہے 16 رکعتوں کی, ایک آدھ روایت, زیادہ تر 20 یا 20 سے اوپر. تو آپ نے کیسے نکال لیا کہ بھئی 8 رکعت؟ تو یہ اجماع امت کے خلاف ہے. تو یہ جو کسی نے بھی سوال کیا ہے نا کہ آپ یہ نہیں کرتے, ہم چیلنج قبول کرتے ہیں, اگلا والا مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتا. میں نے تو یہاں تک دعوت دی ہے کہ ہم نہیں آ سکتے, آپ آ جائیں, آپ یہاں بیٹھیں, آپ ہم سے سوال کریں, ہم آپ سے سوال کریں گے. بلکہ یہاں نہیں, ہم آپ کو یہاں بٹھا کے سوال کریں گے. اور پروٹوکول تو بند کمرے میں بیٹھ کے پھینکتے رہو, لوگ لپیٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے, پھینکتے رہو. دوسرا, بھائی ہر ایک کی اس طرح جواب دینا شروع کر دوں, اگلا اور مشہور ہو جاتا ہے. خام خامے کیوں کسی کو, بھائی جو پراپر طریقہ ہے بات چیت کا اس سے بات کرو نا.
مفتی صاحب، اور میں مناظر ہوں نہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے، مناظرے کے تو چیلنج میں کرتا ہی نہیں ہوں، کہ مناظرہ تو ایک فن ہے جو مجھے نہیں آتا. ہم تو بحث کرتے ہیں تمیز سے بیٹھ کے، آپ سامنے والے میں کوئی چیز صحیح ہوگی تو مانوں گا. میں تو پہلے کہتا ہوں بھائی اگر آپ صحیح بات کرو گے میں فوراً اپنے دعوے سے پیچھے ہٹ جاؤں گا. اور یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے، لوگوں نے مجھ پہ تجربہ بھی کر کے دیکھا ہے کہ واقعی ہٹ جاتا ہوں. میں نے بیان کیا تھا کہ ایک جو ہے نا وہ ایک پوری ہمیں ذخیرہ حدیث میں ایک روایت ملتی ہے کہ نبی نے دوسری جماعت کسی نے مسجد نبی، اور کوئی حدیث نہیں ہے. بڑا دعویٰ کیا تھا، ایک اہل حدیث عالم نے بتایا کہ نہیں اور بھی حدیثیں ہیں، اور میں نے فوراً رجوع کا اعلان کیا. میں نے کہا بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور بھی روایتیں. تو ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں. حکیم الامہ مولانا شریف تھانوی سے کسی نے، انہوں نے ایک اعلان کیا کہ جس نے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، ہر بات کا جواب دوں گا. کسی نے کہا یہ تو بڑے متواضع ہیں، یہ اس طرح کے چیلنج تو کبھی بھی نہیں کرتے، آج ان کو کیا ہو گیا ہے کہ آج یہ کہہ رہے ہیں جو پوچھو ہر بات کا جواب. ایسا دعویٰ تو دنیا میں کوئی عالم نہیں کرتا نا، یہ تو تکبر ہے. تو حضرت سے جا کے پوچھا، حضرت آپ تو اتنے متواضع ہیں، آپ یہ اتنا بڑا تکبر وانا دعویٰ آپ نے کیسے کر لیا، جو پوچھنا ہے میں جواب دوں گا. انہوں نے فرمایا یہ تھوڑی کہا کہ ہر بات کا ہاں میں جواب دوں گا، میں نے یہ کہا ہے جو پوچھو گے جواب دوں گا، جس سوال کا جواب آئے گا بتا دوں گا، ایسے جس کا جواب نہیں آئے گا بولوں گا نہیں پتا مجھے. یہ بھی تو جواب ہے نا. جس سوال کا جواب آتا ہوگا بولوں گا ہاں یہ ہے، نہیں آتا ہوگا بولوں گا مجھے معلوم نہیں ہے. تو یہ بھی جواب ہے. تو ہم تو یہ اللہ کا شکر ہے کوئی ہمارا کوئی کسی چیز پہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں ہی نہیں. بھائی جو بولے گا ہمیں یہ صحیح ہے، اہل حدیث کی کوئی بات صحیح ہے تو ہم کہہ دیں گے وہ صحیح ہے بھائی. اگر وہ کہہ دے گا بھائی فلانے کی صحیح ہے بات، تو ہم تو یہاں بیٹھ کے اہل حدیثوں کی بھی ہم نے تعریفیں کی ہیں، اور آج سے نہیں کر رہے. میں تو 2005 سے کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں اہل حدیث میں خاندانی ہیں تو وہ بدعت سے دور ہوتے ہیں، عامل ان میں کم ہوتے ہیں. اب اہل حدیثوں میں بھی عامل آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ لال لال رومال بیٹھ کے جن چڑیل بھوت. میں نے کہا اب یہ بھی برباد. تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ اہل حدیث کی تعریف کر رہے ہو بعض. تو بھائی ایک چیز کی ہم تعریف کر رہے ہیں ان کی. تو ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ اگر وہ ہر لحاظ سے ہم ان کو ٹھیک سمجھتے تو میں اہل حدیث نہ ہو جاتا پھر. تو میرا ایک رائے ہے کہ اہل سنت میں داخل ہیں، اتنا زیادہ مخالفت کرنا کہ جہنمی قرار دے دینا، ان کے پیچھے نماز کو حرام کر دے دینا، یہ کیا ہے؟ یہ زیادتی ہے. کسی کے کوئی اہل حدیث کی مسجد میں نماز پڑھتا ہے بالکل جائز ہے، کیونکہ عقائد ان میں اور ہمارے بنیادی عقائد میں کوئی فرق نہیں ہے. بیسک عقائد وہ ہیں. تقلید کا مسئلہ ہے تو وہ انتظامی چیز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب تک آپ پراپر کسی ایک مسلک کو فالو نہیں کرو گے دین پہ پراپر چل نہیں سکتے آپ، فسادات ہوں گے. وہ یہ کہتے ہیں نہیں ہوں گے، تو ہم ان کو مشاہدہ کراتے ہیں بھائی ہو رہے ہیں. دیکھو طلاق کا مسئلہ وہ وہاں سے پوچھتا ہے، کبھی وہاں سے پوچھتا ہے، کبھی اہل حدیث سے پوچھتا ہے، کبھی غامدی سے پوچھتا ہے، کبھی انجینئر سے پوچھتا ہے. یہ تماشا بن رہا ہے اور سب قرآن و حدیث کا لیبل ہی لگا رہے ہیں. تو یہ بات ان اہل حدیثوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. پھر بھی ہم جہنمی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں بھائی جو ان کی جتنی مینٹل اپروچ ہے اس حساب سے وہ کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو. جب تک کوئی قرآن و حدیث کو فالو کرے گا تو آپ اس کو جہنمی نہیں کہہ سکتے، وہ جنتی ہے. باقی ہر آدمی کے سوچنے کا اسٹائل کیا ہوتا ہے، دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارے کو جب کوئی مشورہ دیتا ہے نا، حضرت مشورہ قبول نہیں کرتے. حضرت کہتے جب بحث ہوتی ہے حضرت فرماتے ہیں بھائی میں اپنی کھوپڑی سے سوچتا ہوں. میں آپ کی کھوپڑی اگر میری کھوپڑی میں لگی ہوتی تو میں اس حساب سے سوچ رہا ہوتا، کیونکہ اللہ نے میری کھوپڑی آپ کی کھوپڑی سے الگ بنائی ہے تو ہم اپنی کھوپڑی کے حساب سے. تو ہمیں اہل حدیث کو اپنا دوست بھائی کہنے کے باوجود ہم کہتے ہیں آپ کے منہج سے ہمیں اختلاف ہے. اس لیے نہیں کہ قرآن و حدیث ہے، اس لیے کہ آپ نے پوری امت کو بے لگام اونٹ کی طرح بنا دیا ہے. ہر آدمی مفتی بن کے قرآن حدیث کے نام پہ فتوے دے رہا ہے. اس لیے جو صدیوں سے قرآن و سنت کی ریسرچ ہو چکی ہے اور جو فقہ مرتب ہو چکے ہیں، تمیز عافیت اسی میں ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو فالو کیا جائے. اور یہ صرف ہماری بر صغیر کے علماء کی رائے نہیں، عرب میں بہت بڑے بڑے علاموں کی یہی رائے ہے. سعودی عرب میں آج بھی حنبلی مسلک کے لوگ زیادہ ہیں اور وہ ایک مسلک کو فالو کرنے کو لازم قرار دیتے ہیں آج بھی. لیکن جو سرکاری سطح پہ جو علماء ہیں وہ زیادہ تر سلفی ہیں، تو اس لیے لوگوں کے سامنے ان کا امیج زیادہ آتا ہے. ورنہ سعودی عرب میں تو اب بھی بہت سارے مدارس ہیں جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. اچھا جو سلفی علماء ہیں وہ بھی حنبلی، وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ چاروں فقہ سے بالکل ہی آزاد ہے، وہ بھی حنبلی بیسیکلی. شیخ بن باز فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے، جو اتنے بڑے سلفی عالم تھے. تو اس لیے ہم اہل حدیث سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ امت کیا ہو جائے گی، بے لگام اونٹ، خواہشات کو فالو کرے گی. تو اگر وہ مان جائیں ٹھیک ہے، نہیں مانے تو اب کیا کر سکتے ہیں ہم اپنی کھوپڑی سے، آپ اپنی کھوپڑی سے. باقی اس بیس پہ ہم جہنمی نہیں کسی کو قرار دیتے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اہل سنت سے خارج ہے. ہاں جو متشدد ہے وہ خارج ہے اہل سنت سے، لیکن پھر وہ دیوبندیوں میں بھی متشدد اہل سنت سے کیا ہے، بولو بھائی، وہ ادھر بھی خارج ہے. تو وہ پھر جو بیسک عقائد سے ہٹے گا وہ تو کہیں کسی بھی قوم میں ہوگا.
وہ اہل سنت سے کیا ہوتا ہے؟ اہل حدیث میں اگر کوئی ائمہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے, تقلید کو شرک کہتا ہے, تو یہ اہل سنت سے خارج ہے. بڑے بڑے محدثین, حافظ ابن حجر کے تو سب محتاج ہیں, تو پکے شافی تھے بھائی. کوئی حدیث صحیح یا ضعیف قرار دینے کے لیے کسی مائی کے لال میں مجال نہیں ہے کہ ابن حجر کو چھوڑ دے. وہ علامہ ابن حجر جو ہے نا, جب بھی ہم جرح و تعدیل کی کتابیں اٹھاتے ہیں تو ابن حجر کے محتاج ہیں. وہ کٹر شافعی مسلک کے تھے وہ. تو اگر آپ یہ حنفی شافیوں کو غلط کہنا شروع کر دو گے تو آپ تو میرے بھائی ذخیرہ حدیث, آپ کو اسماء الرجال کے جو ابن حجر نے کام کیا اور علامہ نووی اور بہت بڑے بڑے محدثین ہیں کو ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے آپ کو. تو آپ بالکل, امت گمراہ ہو جائے گی پھر تو. آسک مفتی طارق مسعود.